السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ اس ولاگ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وزیر اعلیٰ کیوں تبدیل کیا ہے اور نیا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کون ہے اور اس کا تعلق کہاں ہے، وہ پہلے کس پارٹی میں ہوتے تھے، آج کل اس کا کیا سٹیٹس ہے، وہ کون بندے ہیں، اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجیے۔ میاں اسلم اقبال کو پاکستان تحریک انصاف نے پہلے اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا پنجاب کے اندر، لیکن وہ 9 مئی کے واقعے کے بعد سے وہ روح پوش ہیں۔ ابھی انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے اپنی ضمانت بھی کروائی ہے، لیکن پنجاب پولیس جو ہے وہ کہاں کسی عدالت کی مانتی ہے۔ پنجاب پولیس تو پھر پنجاب پولیس ہے، تو اس کو وہ ڈھونڈ رہی ہے۔ تو میاں اسلم اقبال نے ابھی تک حلف بھی نہیں اٹھایا، اس لیے جس بندے نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا تو وہ وزیر اعلیٰ کا امیدوار بھی نہیں ہو سکتا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا امیدوار جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو نیا امیدوار دیا ہے یہ رانا آفتاب احمد خان ہے۔ ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ یہ پاکستان پارٹی کے وسطی پنجاب کے پہلے صدر بھی رہ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ چھوڑ چکے تھے۔ پچھلی دفعہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ MP جیت گئے تھے، اس دفعہ بھی یہ جیتنے میں کامیاب رہے۔ ان کا تعلق جو ہے یہ اس سیٹ سے ان کا تعلق ہے جہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے الیکشن لڑتے ہیں۔ اس کے اوپر نثار احمد جٹ صاحب ہیں جنہوں نے اس دفعہ رانا ثناء اللہ صاحب کو قومی اسمبلی کے اوپر بھی ہرایا ہے، تو یہ بڑے اہم رہنما ہیں۔ 4 مرتبہ یہ MP بن چکے ہیں، تو ان کا ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے، پڑھے لکھے بندے ہیں، چیزوں کو بہتر انداز میں چلاتے ہیں، تھوڑا سا نرم مزاج بھی ہیں لیکن بڑے سخت مزاج بھی ہیں۔ وہ خیر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نیچرلی ایک بلٹ ان چیز ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ ایگریسو ایک سیاست کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو رانا آفتاب احمد خان ہے ان کو اب نامزد کیا گیا ہے، وہ کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کی جیت کے امکان نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان جو پارٹی ہوتی ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی نامزد بندہ کرتی ہے، تو یہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے یہ امیدوار ہوں گے۔ یہاں پر جو ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال جو ہیں اب وہ ان کا کیا ہوگا۔ دیکھیں میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کے حوالے سے پنجاب کے اندر جو ہے مریم نواز شریف، شہباز شریف، ان کو ایک خاص ہی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک دشمنی ہے، اور ان کو پھر ان کے ساتھ ہے 2 لوگوں کے ساتھ، ایک حماد صاحب پھر دوسرا یہ میاں اسلم اقبال صاحب، تو وہ دونوں ابھی تک روح پوش ہے۔ بہت سارے ایسے ارکان ہیں جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ پہلے روح پوش تھے یا جیل میں تھے، وہ بغیر آئے جیت گئے۔ حافظ فرحت عباس، ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح کے بندے ہیں۔ محمود رشید صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو میاں اسلم اقبال صاحب جو موجود نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ جیت گئے، لیکن کسی کو پھر بعد میں ہرا بھی دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ جو اچھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پلان یہ تھا، یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس دفعہ وزیر اعلیٰ شپ جو ہے وہ یا تو جھنگ کے حصے میں جانی تھی، جھنگ، چنیوٹ یا فیصل آباد جو پورا ڈویژن ہے، ان میں سے کسی بندے کو پاکستان تحریک عمران خان صاحب نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی جس کو کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جھنگ کو یا فیصل آباد ڈویژن کو، اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیصل آباد ڈویژن پورا کا پورا ساؤتھ پنجاب کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ اگر ساؤتھ پنجاب جس پارٹی کے ساتھ جاتا ہے، یہ ہمیشہ سے نون لیگ کے ایک جس کو کہتے ہیں کہ مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی وہی ساؤتھ پنجاب والے معاملات ہیں، زیادہ ترقی نہیں ہے، زیادہ چیزیں نہیں بنی، تو اسی حوالے سے عمران خان صاحب کا یہ بہرحال ایک سوچ تھی کہ اگر ہماری طرف سے کوئی بندہ وزیر اعلیٰ اس دفعہ اگر ان کا چانس ہوا تو فیصل آباد کے جو ہے ان کے ذہن میں ضرور تھا۔ اسی لیے اب جو ہے اپوزیشن لیڈر بھی میرا اپنا یہ خیال ہے یا تو حافظ فرحت عباس صاحب ہوں گے جو لاہور سے اس دفعہ جیتے، عمران خان صاحب کے بہت ہی قریب رہتے ہیں، وہ بڑے پڑھے لکھے ینگ نوجوان ہیں، یا اس کے بعد اب رانا آفتاب صاحب کو بھی یہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے، کیونکہ اب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اب کے بعد دمادم مس کلندر ہی ہونا ہے، کیونکہ یہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف پچھلی دفعہ جو تھی ان میں سے 80% وہ لوگ تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر سیاست کیسے ہوتی ہے، احتجاج کیا ہوتا ہے، لیکن اب یہ سارے کے سارے لوگ بقول سرکار ہماری کے کسی کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہے، کوئی چوری میں ملوث رہا ہے، کوئی جی وہ کھاد چوری کر رہا ہے، کوئی گائے چوری کر رہا ہے، کوئی بکری چوری کر رہا ہے، تو اس لیے اب یہ جتنے بھی ہیں یہ کوئی عام شریف بندے اب نہیں رہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اب سنی اتحاد میں چلے گئے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں اب بیہیو بھی اسی سٹائل میں کریں گے سیاسی طور کے اوپر،
تو اس لیے اس دفعہ جو ہے اسمبلی کے اندر بڑا مزہ آئے گا. جو لوگ اسمبلی پالیٹکس کو فالو کرتے ہیں، پاکستانی سیاست کو فالو کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تنقید بالکل اپنے اوپر جو ہے وہ حد تک سمجھتی ہیں. وہ میرا اپنا یہ خیال ہے وہ ایوان میں بالکل نہیں ہوگی، وہ آئیں گی بھی نہیں، ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. ظاہر بادشاہ سلامت کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آئیں گی بھی نہیں. تو ایوان جو ہے وہ بس ملک احمد خان چلاتے رہیں گے. اور پھر ملک احمد خان کے بارے میں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ملک احمد خان آخر بندے کون ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ اتنے بڑے اہم عہدے پر کیوں پہنچے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے بنتے رہ گئے ہیں. تو یہ کیسے بنتے بنتے رہ گئے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی آج شام کو ایک ویلاگ کریں گے، اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا. تو بہرحال اب جو ہے وزیر اعلیٰ کا امیدوار جو ہے وہ رانا آفتاب صاحب ہوں گے. تھینک یو سو مچ.